پہلا سوال میدان محشر میں یہی ہوگا. سب سے پہلا سوال میدان محشر میں یہی ہوگا کہ اے میرے بندے آ سامنے، اب بتا نماز کتنی پڑھ کے آیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اب اس میں اگر جو پاس ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ اے ابو ہریرہ، بے نمازیوں کے قریب سے نہ گزرو. آج ہم لوگ کہتے ہیں اتنا کماتے ہیں، اتنا پیسہ ہوتا ہے، پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے. وہ چین نہیں ہے. میرے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، بے نمازیوں کے قریب سے مت گزرو، اس لیے کہ بے نمازیوں پر جو ہے اللہ کی لعنت برستی ہے، کہیں اس کا چھینٹا تم پر بھی نہ پڑ جائے. کیا سمجھے؟ بے نمازیوں پر اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی رحمت نہیں برستی ہے. ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، بے نمازیوں کے قریب سے مت گزرو، اس لیے کہ اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اب سچے دل سے، ایمانداری سے ہم لوگ خود سوچے اس بات کو کہ ہمارے گھر میں کتنے لوگ بے نمازی ہیں، کتنے لوگ بے نمازی ہیں، اور نماز چھوڑنا یہ حرام کام ہے. اور ایک دن میں 5 مرتبہ نماز چھوڑتے ہیں تو 5 بار حرام کام کیے. فرض ہے یہ نماز. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو سبق دے رہے ہیں. وہ سبق پوری امت کے لیے ہے کہ ان کو صرف بے نمازی کے قریب سے گزرنے سے منع کیا گیا. اور ہم سب کے گھر میں تو نہ جانے کتنے کتنے لوگ آج بھی بے نمازی بن کے جی رہا ہے. تو وہاں تو لعنت برسے کی رحمت نہیں. پھر جب وہ لعنت برستی ہے تو پھر ہم لوگ چھٹ پٹاتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو ہوگا نہیں تو کس کو ہوگا بھائی؟ آپ اللہ و رسول کا فرمان سچے دل سے مان لیجئے، پھر یہ دنیا آپ کی غلام بن جائے گا. آج ہم پریشانی میں جگہ جگہ اس لیے پھنس گئے ہیں کہ ہم اللہ و رسول کے فرمان کو بھول بیٹھے ہیں. میلاد کو کر لیتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ میلاد کے بعد پھر کیا ہوگا. ہم جانتے ہیں کہ میلاد ختم ہوگا، بچوں کا ناچ گانا شروع ہو جائے گا، پھر بھی ہم میلاد کرنے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے کہ 2-4 آدمی تو اس سے بچ جائے گا، یہ سوچ کے آتے ہیں. ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ میلاد کے بعد پھر اسی ڈی جے اور اسی مائک سے رات بھر کیا ہونے والا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ میلاد آپ کو فائدہ کب پہنچائے گا؟ جب اس میلاد سے اٹھیں گے ہم اور آپ، اور رات کے تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچیں گے کہ میرے مالک، ہم نے تو میلاد سننے کا سن لیا، لیکن ہم تو اپنی زندگی میں تیری نافرمانی بہت کیا ہے مولا، میری خطا تو اپنی مہربانی سے معاف کر دے مولا، اور اپنا فرما بردار بندہ تو مجھے بنا دے. تب جا کے یہ میلاد کامیاب ہے. لیکن رسم کے طور پر اگر صرف میلاد کیجئے گا اور میلاد سے اٹھ کر کے پھر وہی کام جو جب تک میلاد میں آنے سے پہلے بھی بے نمازی تھے اور میلاد سے جانے کے بعد بھی بے نمازی رہ گئے، تو آپ کا میلاد میں آنا کوئی مقصد نہیں ہوا، کوئی کامیابی آپ کو نہیں ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اور یہ امتی کو حکم دیا کہ تم میری آنکھ کو بھی ٹھنڈک پہنچاؤ. لیکن ہم لوگ سوچیے کہ کہاں ہم لوگ پہنچا رہے ہیں. نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز سے دور ہو جاتے ہیں. دوبارہ ہر جب تک زندہ رہیے دنیا میں ایک سبق سن لیجئے کہ ہم مریں گے یا جیئیں گے، لیکن نماز پنجگانہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. جو نماز پنجگانہ پڑھتا ہے ہر شیطانی وسوسوں سے وہ دھیرے دھیرے بچتے ہوئے نظر آتا ہے.
اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے، اللہ کی برکت، اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے، رب کی رحمت پکار اٹھتی ہے اس کے لیے۔ تو میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی آپ بھی سب پڑھیں نماز، اور جو ہمارے گھر میں عورتیں ہیں، ماں ہے، بہن ہے، اور مرد ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، سب کو کہیے کہ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ نماز چھوڑ کے اس دنیا سے جائیے گا تو آخر میں دوزخ میں جلنا ہوگا، اور ایک ایک نماز کے بارے میں کروڑوں کروڑوں سال جلنا ہوگا۔ ایک دن میں 5 نماز ہے، اگر 40 سال کی زندگی لے کے اس دنیا سے گئے، 50 سال کی زندگی لے کر کے گئے، اور نماز چھوڑ کر کے اس دنیا سے گئے، تو بتائیے کتنی مدت تک وہاں دوزخ میں رہنا ہوگا۔ اور دوزخ میں کفار و مشرکین کے لیے جو سزا ہے وہ کم ہے، اور جو مسلمان بے نمازیوں کے لیے سزا ہے وہ زیادہ ہے۔ کفار و مشرکین کے لیے جو دوزخ کے اندر سزا ہے وہ کم ہے، اور جو آگ میں زیادہ پاور ہے، زیادہ گرمی ہے، زیادہ شدت سے وہ گرم ہو رہی ہے، اسی آگ کو مسلمان بے نمازیوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس بات، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور جنات ہے۔ قیامت کے بعد اس آگ کو داغایا جو جائے گا، وہ جنات کو ڈالا جائے گا جو نافرمانی کیا ہے دنیا میں، اس انسان کو ڈالا جائے گا جو نافرمانی کیا ہے دنیا میں۔ جو نافرمانی کر کے اللہ و رسول سے نافرمانی کرے گا، اللہ و رسول کی فرما برداری نہیں کرے گا، رسول کی شان میں گستاخی کرے گا، اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا، یہ لوگ جب قبر سے لے کے میدان حشر میں پہنچے گا، آخر میں اس کا فیصلہ ہوگا دوزخ میں جاؤ، دوزخ میں جاؤ، تو ان لوگوں کو سب سے زیادہ سزا دوزخ میں ملے گا۔ یہ مت سمجھئے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو پار ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں پر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، اور یہ 5 وقت کی نماز حد بلوغیت سے لے کے موت کی آخری سانس تک، اگر دماغ سلامت ہے تو نماز فرض ہے۔ اور یہ نماز نہ تو آپ پر معاف ہے، نہ ہم پر معاف ہے، نہ ہمارے گھر کی عورتوں پر، نہ مردوں پر، کسی پر نہیں۔ ہاں، نماز عورتوں کے لیے ایک مدت ہے، ان لوگوں کا معاملہ ہے کچھ، ان لوگوں میں ہر ماہ میں کچھ معاملہ سامنے آتا ہے، وہ ابھی میں ظاہر نہیں کروں گا۔ جب ایام ماہواری میں آتا ہے تو کچھ ان کے لیے چھوٹ ہے، کچھ دن کے لیے چھوٹ ہے، لیکن مردوں کے لیے ایک بھی دن نہیں، مردوں کے لیے ایک وقت بھی نہیں ہے۔ موت کی سانس لے رہے، یعنی موت کی بستر پر انسان سو جائے اور لگے کہ اب ہم مرنے والا ہے، ایسے عالم میں اگر اس کا ذہن اور دماغ کام کر رہا ہے اور ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، ایسے عالم میں اس کا دماغ کام کر رہا ہے، تو نماز وہاں بھی فرض ہے، نماز وہاں بھی معاف نہیں ہے، فرض ہے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو منانے کا یہ بہترین طریقہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم سب 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ شادی کے موقع پر محفل سجی ہے، بس 10 منٹ اور سمجھ کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے۔ اب اس سنت پر عمل کرنے سے پہلے ہم نبی کی حدیث کو دیکھیں گے کہ میرا نبی کیا کہہ رہے ہیں، میرے نبی کی حدیث کیا ہے۔ تو اس سنت پر عمل کرنے سے پہلے دینداری دیکھیے کیسے آج لوگ شادی کرتا ہے تو 4 چیز پر، یا تو خاندان کے بل پر، یا دولت کی طاقت پر، یا دولت دیکھ کر کے، یا پھر حسن دیکھ کر کے، یا دینداری دیکھ کر کے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 4تھے نمبر پر جو اللہ کے رسول نے ترجیح دی وہ دینداری پر ترجیح دی ہے کہ دینداری دیکھو پہلے۔ کیا مطلب کہ جس لڑکے سے رشتہ لگانے والے ہو، جس لڑکے سے اپنے بیٹے کی شادی کرنے والے ہو، اس لڑکے کے اندر دیکھو کہ شراب تو نہیں پیتا ہے، جوا تو نہیں کھیلتا ہے،
دینداری پر چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے, نمازیں پنجگانہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. ایسا لڑکا اگر مل جائے کہ نمازیں پنجگانہ پڑھنے والا ہو, سنت مصطفیٰ پر چلنے والا ہو, اگر وہ کم بھی کماتا ہو تو خوشی سے ایسے لڑکے کو اپنے گھر کا داماد بنا لیجئے, اس لیے کہ جو اللہ و رسول کا فرما بردار ہوگا وہ آپ کی بیٹی کو کبھی تکلیف نہیں دے گا. اور میں اکثر اس شادی کے میلاد میں محفل میں کہتا ہوں کہ لڑکا تلاش کیجئے, اور آج کے دور میں لڑکا تلاش کرنا بہت آسان ہے. آپ کسی بھی اغوا پھگوا کے پاس مت جائیے, آپ کے ذہن میں جو کام آئے کہ ہم کو فلاں بستی میں اپنی لڑکی کی شادی کرنی ہے, تو آپ سیدھے اس محلے کی مسجد میں چلے جائیے اور دیکھیں کہ کتنے نوجوان اس مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے, کتنے نوجوان اس مسجد میں آئے ہیں. اب ان میں نظر ڈالیے, جو آپ کو اچھا لگے اس کو آپ پھر ان کا پتہ پوچھئے, ان کے گھر میں پہنچئے, رشتہ لگائیے, ایسے لڑکا کو آپ گھر کا داماد بنائیے. نہیں تو پھر جو دنیا کمانے والا ہوگا, دین پر چلنے والا نہیں ہوگا, آپ کی بیٹی کو کبھی وہاں سکون نہیں ملے گا. سکون جو ہے دولت کے بل پر نہیں ہے, سکون تو سنت مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے. جو نبی کی سنت پر چلنے والا ہے وہی آپ کی بیٹی کو خوشحال رکھے گا. اس لیے میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں, اے بہنوں خبردار کبھی ایسے لڑکوں سے شادی مت کرنا جو نماز نہ پڑھنے والا ہو, جو عبادت نہ اللہ کی کرتا ہو. ایسے لڑکوں سے خبردار تم شادی مت کرنا. میں اکثر ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں, اے بہنوں خبردار ایسے لڑکوں سے شادی مت کرنا جو اللہ کی فرما برداری نہ کرتا ہو, رسول کی بات کو نہ مانتا ہو. ارے جو اللہ و رسول کا فرمان کو نہ مانے وہ تمہارا کیا مانے گا, وہ تم کو کیا نبھائے گا. اس لیے ایسے لڑکوں سے شادی مت کرو. شادی ہی کرنی ہے تو ایسے لڑکوں سے شادی کرو جو 5 وقت نماز پڑھنے والا. اذان ہو رہی ہے, اس لیے شادی کریں, دینداری کے اوپر توجہ دیجیے. دین دیکھیں کہ ہم نے جس لڑکے کو تلاش کیا ہے اس کے اندر شریعت ہے کہ نہیں, شریعت پر وہ چلنے والا ہے کہ نہیں, 5 وقت نماز پڑھنے والا ہے کہ نہیں, رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والا ہے کہ نہیں. ہاں دینداری کے ساتھ ساتھ دولت ہو تو اچھی بات ہے, دولت کماتا ہو وہ بھی اچھی بات ہے, دینداری کے ساتھ ساتھ حسن ہو وہ بھی اچھی بات ہے, دینداری کے ساتھ ساتھ خاندان بھی اچھا ہو وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن اگر دین نہیں ہے, خاندان ٹھیک ہے, دین نہیں ہے, دولت والا بھی ہے, دین نہیں ہے, خاندان رتبہ اور شہرت والا ہے, تو یہ سب بیکار ہے. یعنی جب تک دین نہیں ہے تب تک وہ بیکار ہے. دین کے ساتھ ساتھ اگر دولت ہے تو اچھی بات ہے, دین کے ساتھ ساتھ خاندان اچھا ہے تو بھی اچھی بات ہے. لیکن اگر دین ہے, دین نہیں ہے, دولت ہے تو بیکار ہے, دین نہیں ہے, خاندان اچھا ہے تو یہ بھی بیکار ہے. سب سے پہلے ہمیں دین پر توجہ دینا ہوگا, دین دیکھنا ہوگا کہ کہیں یہ لڑکا زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں چھپ کر کے شراب تو نہیں پیتا ہے, چھپ کر کے جوا تو نہیں کھیلتا ہے, چھپ کر کے عیاشی تو نہیں کرتا ہے. ان کاموں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیسہ کماتا ہے تو نماز فجر پڑھتا ہے کہ نہیں, دولت کماتا ہے نماز ظہر پڑھتا ہے کہ نہیں, نماز عصر پڑھتا ہے کہ نہیں, 5 جگانہ نمازی ہے کہ نہیں. اگر ایسا لڑکا مل جائے, چاہے وہ کم کمائے یا زیادہ کمائے, خوشی سے اس لڑکے کے ساتھ رشتہ طے کر لیجیے. میں اکثر میلاد میں یہ بات کہتا ہوں کہ اے بہنوں تم ایسے لڑکوں سے شادی مت کرو جو نماز نہیں پڑھتا ہو. اس لیے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے تم ایسے لڑکوں سے شادی کرو گے کبھی سکون نہیں ملے گا. جو لڑکا یا کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے, اللہ کی لعنت اس کے قریب ہوتی ہے. اس
اسی لیے اکثر میں اس بات کو ہر محفل میں دہراتا ہوں کہ جب تک تم رشتے کو طے کرنے سے پہلے اس کے اندر دینداری مت نہیں دیکھ لو، تب تک وہ کچھ بھی کمائے، کتنوں کمائے 5 لاکھ 10 لاکھ مہینہ، خبردار ایسے گھر میں اپنی بیٹی مت دو، اس لیے کہ وہ دولت تو مل جائے گی لیکن سکون نہیں ملے گا۔ سکون جو ہے وہ دولت کے بل پر نہیں ہے، سنت مصطفیٰ کی بنیاد پر سکون ملتی ہے، سنت مصطفیٰ کی بنیاد پر سکون ہے۔ اس لیے اے بہنوں، جو لڑکا نماز نہیں پڑھتا ہے خبردار ایسے منحوس سے شادی مت کرنا، اس لیے کہ جو منحوس خدا و رسول کا نہیں ہوا وہ تمہارا کبھی وفادار نہیں ہوگا، وہ تمہارے لیے کبھی بھلائی نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جو خدا و رسول کا نافرمان ہو، خدا و رسول کی نافرمانی کرنے والا ہو، خدا و رسول کی باتوں پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ تمہارا کیا خیال رکھے گا یا تمہاری باتوں پر کیا عمل کرے گا؟ اللہ نے کہا نماز پڑھو، رسول نے کہا نماز پڑھو، اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ارشاد فرمایا، بہت ساری جگہوں پر اللہ نے نماز کی تاکید کی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ کچھ لوگ تو نماز پڑھ کے رسول کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، لیکن اب بھی کچھ لوگ جو ہے رسول کے اس فرمان سے نافرمانی کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، رسول کی ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مسلمان ہے۔ مرو قبر میں چلو پھر پتا چلے گا کون مسلمان ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی قبر میں آگ جلائی جائے گی، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کی قبر میں سانپ چھوڑا جائے گا، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے قبر میں بچھو چھوڑا جائے گا، اور ادھر آپ کے گھر والے دفن کر کے تو آ جائیں گے، وہاں قبر میں آگ جلے گی، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، وہاں قبر میں سانپ آئے گا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ نماز چھوڑ کے اس دنیا سے گئے ہیں، قبر کی دنیا میں پہنچے ہیں، سانپ آئے گا کوئی راستہ نہیں بھاگنے کا، بچھو آئے گا کوئی راستہ نہیں ہے بھاگنے کا، اتنے میں فرشتوں کو بھی مسلط کیا جائے گا، اس کو مارو پیٹو سزا دو، راستہ کوئی بھی نہیں ہے بھاگنے کا، تنہا وارانہ ہے، اور موت بھی نہیں آئے گی، موت صرف ایک بار آئے گی، وہ بھی دنیا میں آئے گی، قبر کی دنیا میں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جب اس دنیا سے ہم اس دنیا کے طرف چلے جائیں گے تو اب موت کبھی نہیں آئے گی۔ ایسے عالم میں اگر نماز چھوڑ کے گئے ہیں، عبادت نہیں کر کے گئے ہیں، اچھا اعمال نہیں کر کے گئے ہیں، نیکی نہیں کما کے گئے ہیں، حدیث کے مطابق نمازی بے نمازی جب قبر میں پہنچتے ہیں، جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھا ہے اس ویسے لوگ جب قبر میں پہنچتے ہیں تو سانپ چھوڑا جائے گا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بار بار وہ سانپ ڈسے گا، بار بار وہ کاٹ کے کھائے گا، ایسے عالم میں بچھو بھی چھوڑا جائے گا، بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، وہ بچھو بار بار اس کو ڈنک مارتا جائے گا، اس کے قبر میں آگ بھی جلائی جائے گی، اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اسی میں جلتے رہیے، اپنا بھاگنا ہے، اپنا مرنا ہے، اپنا کوئی راستہ ہے، تا قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہنا ہوگا۔ کتنی بڑی مشکل کی بات ہے، کتنا بڑا سزا ہے یہ کہ ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں لیکن وہاں کی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی جب قبر میں جائیں گے نا تو وہاں ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور جو سزا مسلط کیا جائے گا اسے برداشت کرنا ہوگا، موت بھی نہیں آئے گی۔ اور فرشتے آئیں گے سزا دینے کے لیے، وہ فرشتے آپ کی آواز سن کر کے رونا دھونا دیکھ کر کے آپ کو چھوڑیں گے نہیں، وہ کہیں گے ہم تو اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ تم ہو کہ دنیا میں گیا تو اللہ کی نافرمانی کیا، لیکن ہم نافرمان نہیں، ہم تو فرما بردار ہیں، ہم کو اللہ نے جو حکم دیا وہی ہم کریں گے، تم رو یا چلاؤ یا کچھ بھی کرو۔ سانپ اسی قبر میں، بے نمازی کی قبر میں جب سانپ جاتا ہے نا، ایک بار اس کو اگر ڈسے گا نا تو 70 ہاتھ زمین کے نیچے وہ بندہ دھس جاتا ہے۔ پھر وہ سانپ کے ناخن جو ہے وہ لوہے کا ناخن ہے، بڑا بڑا ہے، وہ سانپ
अपने पंजे के बल पर पकड़ करके उसको 70 फीट जमीन के नीचे से उठा के ऊपर लाएगा और फिर उसको डसेगा, और एक बार उसको डसेगा तो 70 साल तक उसका जहर उसके अंदर असर करता रहेगा, पूरे जिस्म में घूमता रहेगा। एक बार वो सांप काटेगा ना, 70 साल तक इंसान उसके जहर से तड़पता रहेगा। क्या सोचते हैं? अब भी वक्त है, चलो आज के बाद हम सब, आप और हम मिल करके अल्लाह की बारगाह में एक सच्चा वादा कर ले कि मौला जब तक जिंदा रहेंगे तेरी फरमा बरदारी करते रहेंगे, तेरे हुक्म से हम दूर नहीं हटेंगे, जो तू कहेगा उसी पर हम अमल करेंगे, जो तेरा फरमान है उसी पर हम अमल करेंगे। और कहिए कि मौला आज के बाद जितनी जिंदगी बची है मौला, हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते रहेंगे, जहां भी रहेंगे हर जगह नमाज पढ़ते रहेंगे। और ए मेरे मालिक, जितनी नमाजें कज़ा हो गई है मौला, मैं तुझसे वादा करता हूँ उनको कज़ा पढ़ के अदा करूंगा, मुझे तौफीक दे। और जो कज़ा हो गई, जो नमाजें छूट गई है उसे तू माफ भी फरमा दे और कज़ा पढ़ने की तौफीक भी दे दे। समझ गए? कोई छुट्टी नहीं है मेरे भाई। अज़ाब कब्र की किताब को पढ़िए, मैदान हश्र के बारे में किताब में पढ़िए। आजकल जो है ना बड़ा आसान है, किताब जो है हिंदी में भी आ गई है, उर्दू में भी है, फारसी में भी है, छोटी छोटी किताब भी आप लेके पढ़ सकते हैं। अज़ाब कब्र के मुतालिक उठा के देखिए, मैदान हश्र के मुतालिक उठा के देखिए, दोज़ख के अज़ाब के बारे में उठा के देखिए, जन्नत की नियामत के बारे में उठा के देखिए कि उसमें क्या क्या लिखा है, उसमें समझिए। हम यहाँ दुनिया में कमाने और खाने नहीं आए हैं, अल्लाह ताला मेरे रिस्क की जिम्मेदारी लिया है। हम जो भी करें अल्लाह रिस्क देगा, भूखा खिलाएगा। अरे आप तो अल्लाह का नाम लेने वाला है, आप तो मुसलमान हैं, रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो अल्लाह से बगावत करता है, दीन को नहीं मानता है, कलमा भी नहीं पढ़ता है, अल्लाह उसको भी खाना देता है, अल्लाह उसको भी पानी देता है। तो हमको तो देगा ही कि हम क्योंकि उसके महबूब का गुलाम है। लेकिन हम खाने और कमाने यहाँ नहीं आए, हम तो एक बेहतरीन अमल करने के लिए आए हैं। हम आजमाइश की घड़ी पे खड़े हैं, आजमाइश में हमको रखा गया है कि मेरा बंदा दुनिया में जाएगा, हम इसको सब देंगे, लेकिन मेरे लिए क्या करके आएगा ये? तो हमें एक अच्छा अमल करके जाना है। हम यहाँ पर अमल करेंगे नहीं, इससे जो है किसी को फायदा नहीं। फायदा हमको यहाँ भी है, कब्र में भी है, मैदान महशर में भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ऐ लोगों, निकाह करो, निकाह करना मेरी पसंदीदा सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने इस सुन्नत को बहुत अफजल करार दिया है। तो सुन्नत पर अमल करके निकाह कीजिए, अपने बच्चों की शादी कराइए। ये गाना बजना बजाना, ढोल ताशा ले करके ये सब जो बजाते हैं ये सब छोड़िए, ये सब हराम काम है। आप बाजा डीजे और गाना ये सब मत बजाइए। मिलाद किए हैं, ये बहुत अच्छा काम किए हैं। अब मिलाद के बाद उठिए, खाना खाइए, नमाज पढ़िए, और जो काम है उस काम में आप लग जाइए। फिर फजर की नमाज पढ़िए, जोहर की नमाज पढ़िए। अरे ये डीजे बाजा गाना बजा के क्या कीजिएगा? एक दिन बजाइएगा, कयामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। आज 1 घंटा बजाइएगा, कयामत के दिन इसका सजा आपको मिलने वाला होगा। इसलिए इन कामों से दूर होइए और अल्लाह व रसूल ने जो हुक्म आपको दे दिया है उसी पर अमल कीजिए। मैं तो आज बोलता हूं, लेकिन वक्त बहुत कम है और हमको जो है एक जगह भी नमाज पढ़ने भी जाना है।